بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس کریم رب کی جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، اور تمام تعریفیں اس کریم رب کی جو تمام جہانوں کو خوبصورتی کے ساتھ بنانے والا ہے اور تمام جہانوں کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ سجانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، جن کو رب تعالی نے خاتم النبیین کے لقب کے ساتھ نوازا ہے، اور کروڑوں درود و سلام آپ کی آل پاک پر اور آپ کے سارے اصحاب پر، جن کو رب تعالی نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے لقب کے ساتھ نوازا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی آف اسلام کے محترم بہنوں اور بھائیوں، ہم امید کرتے ہیں آپ حضرات خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ اللہ پاک آپ کو دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، جس موضوع پہ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ شرعی مسائل اور ان کا حل ہے۔ انشاءاللہ مسئلہ سن کر، اس کا جواب سن کر آپ کے علم میں بہت زیادہ اضافہ ہونے والا ہے۔ موضوع کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ادبانہ گزارش ہے کہ پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا، چینل کو سبسکرائب کر دینا، گھنٹی والے بٹن کو دبا دینا تاکہ ہر نئی آنے والی اسلامی معلوماتی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، سوال ہے، بہت سے لوگ بیت الخلاء سے آنے کے بعد ہاتھ نہیں دھوتے، کیا یہ درست ہے؟ یا صرف پانی سے ہاتھ دھوتے ہیں، صابن استعمال نہیں کرتے، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو شرعی طور پر اس کا جواب یہ ہے، اسلام ایسا دین ہے جو تزکیہ، طہارت اور نفاست کی تعلیم دیتا ہے۔ جب تک مومن کا بدن، لباس اور نماز کی جگہ پاک نہ ہو، نماز ادا کرنے کا اہل ہی نہیں ہوتا۔ قضاء حاجت کے بعد ہاتھ دھونا طبی نفاست کی دلیل ہے۔ ڈاکٹر حضرات بھی یہی مشورہ دیتے ہیں کہ قضاء حاجت کے بعد صابن سے ہاتھ دھو لیا کریں، ورنہ یرقان جیسی موذی مرض لاحق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک کے اندر صابن نہیں ہوتا تھا، لیکن اس وقت صحابہ اکرام صفائی میں مبالغے کے لیے ہاتھوں کو مٹی پر رگڑ کر دھو لیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی بیت الخلاء سے نکلیں، ہاتھوں کو صابن موجود ہے تو لازمی صابن کے ساتھ دھوئیں، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں یہی ارشاد ہے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور بہت زیادہ نفاست، طہارت حاصل کرنے والوں کو رب تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ یہ مشکوٰۃ شریف اور ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے۔ اللہ پاک ہمیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق شرعی مسائل سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔